innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. سورہ النجم آیت نمبر 32. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہ کے. بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں جو فواحش کا لفظ آیا ہے اس کے معنی بے حیائی کے تمام کام ہیں، جیسے زنا، لواطت وغیرہ. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جن گناہوں میں حد ہے وہ سب فواحش میں داخل ہیں، یعنی بے حیائی میں داخل ہیں. اور آج کے وقت میں بے حیائی کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. میرے خیال سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. پی لو اب جام وحدت پلاتے ہیں ہم، پی لو جام محمد پلاتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. پی لو اب جام وحدت پلاتے ہیں ہم، نغمہ دین احمد سناتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. مست ہیں خواب غفلت میں جو بھی انہیں راہ اسلام ان کو دکھاتے ہیں ہم. شرک و بدعت غلو میں ہیں جو پھنس چکے، شرک و بدعت غلو میں ہیں جو پھنس چکے، درس توحید و سنت پڑھاتے ہیں ہم. ہو کے مسلم جو سنت سے آزاد ہیں، ان کو پابند سنت بناتے ہیں ہم. جو کبیرہ گناہوں میں ہیں پھنس چکے،
جو کبیرہ گناہوں میں ہیں پھنس چکے، ان کو اس گندگی سے چھڑاتے ہیں ہم۔ جو غلو اور ضلالت کے پھندے میں ہیں، جو غلو اور ضلالت کے پھندے میں ہیں، ان کو تعلیم نبوی سکھاتے ہیں ہم۔ جو ہیں تقلید شخصی کے خوگر، انہیں گا کے دین کا ترانہ جگاتے ہیں ہم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گناہ کبیرہ میں سب سے پہلے شرک باللہ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پہلا شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ پہلا شرک اکبر یعنی بڑے بڑے گناہ، اور دوسرا شرک اصغر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی ہر طرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جائے، مثلا نماز، اور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نذر و نیاز دینا، قربانی کرنا، طواف کرنا، دعا کرنا، فریاد کرنا، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، خوف اور محبت کرنا وغیرہ، سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پیروی کرنا، چاہے وہ اپنا نفس ہو، چاہے شیطان اور طاغوت ہو، چاہے آبا و اجداد کا رسم و رواج ہو، چاہے مذہبی پیشوا یا سیاسی رہنما ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ النساء۔ یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشے گا، لیکن اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شرک اصغر یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں ریاکاری یا دکھاوا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سورہ الماعون۔ یعنی بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولا بیٹھتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ہر برتنے والی چیزوں کو بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ
शिर्क असगर ये भी हैं, जैसे नज़र बद या बीमारी से निजात के लिए छल्ला, कड़ा, जंजीर या तावीज़ पहनना, मिट्टी की काली हड्डियाँ लटकाना, जूता लटकाना या मुसीबत से बचने के लिए हाथ पर इमाम ज़ामिन बांधना वगैरह भी शिर्क के अंदर दाखिल हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूसरा नमाज न पढ़ना। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खलफ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा। सूरे मरियम। फिर उनके बाद ऐसे नाखलफ जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को बर्बाद किया और ख्वाहिशात की पैरवी की, सो वह अनकरीब खराबी से दो चार होंगे। अलबत्ता जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक काम करने लगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उर्दू में मफ़हूम यह है कि आदमी और कुफ्र के दरमियान बस नमाज छोड़ देने का फ़र्क है। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका उर्दू में मफ़हूम यह है, हमारे और इन काफिरों के दरमियान नमाज का मुआहदा है, तो जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। नंबर 3, ज़कात न देना। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयतव्विक़ूना बिमा बख़िलू यौमल क़ियामह। सूरे आल इमरान। और जो लोग इसमें बुख़्ल करते हैं वह कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दे रखा है, वो हरगिज़ यह ना समझें कि यह उनके हक़ में कुछ अच्छा है, नहीं बल्कि उनके हक़ में बहुत बुरा है। अनकरीब उन्हें क़यामत के दिन तौक़ पहनाया जाएगा उस माल का जिसमें उन्होंने बुख़्ल किया। चौथा नंबर, बिला उज़्र रमज़ान के रोज़े ना रखना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में मफ़हूम यह है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। 5वां नंबर, इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना। इसकी दलील वही है जो अभी मैंने बयान किया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है।
इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। छठवां नंबर, वालिदैन की नाफरमानी करना। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यानी अगर वह तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन दोनों में से एक या वह दोनों, तो उन्हें उफ भी ना कहना और ना उनको झिड़कना और उनसे अदब के साथ बातचीत करना और उनके साथ मोहब्बत से झुके रहना और वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और कहते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार इन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका उर्दू में मफ़हूम यह है कि क्या मैं तुम लोगों को गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ज़रूर बता दें आए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। सातवां नंबर, ज़िनाकारी करना। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, और ज़िना के करीब भी मत जाओ, यकीनन यह बड़ी बेहयाई है और ख़राब राह है, बुरी राह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका उर्दू में मफ़हूम यह है, जब कोई बंदा ज़िना करता है तो ईमान उससे निकलकर सर के ऊपर साइबान की तरह हो जाता है, और जब वह उससे बाज आ जाता है तो वह लौट आता है। इसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। और एक हदीस में और आता है, जिसका उर्दू में मफ़हूम यह है कि आँख का ज़िना देखना है और ज़ुबान का ज़िना फहश कलामी है और हाथ का ज़िना पकड़ना है और पैर का ज़िना चलना है और कान का ज़िना सुनना है। नफ्स तो ख्वाहिशात का इजहार करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक और तकज़ीब करती है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया हुआ है। आठवां नंबर, सूदखोरी करना।
یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں جناب۔ 8واں نمبر سود خوری کرنا۔ الذین یاکلون الربا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ البقرہ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ سود خوری کے 73 درجے ہیں۔ سود خوری کے 73 درجے ہیں جناب۔ ان میں سب سے خفیف اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور سب سے بڑا سود مسلمان بھائی کی عزت ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ 9واں نمبر یا 10واں نمبر، اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، سورہ الزمر۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو جہنم اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہوا ہے۔ اگلا نمبر، یتیم کا مال کھانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ النساء۔ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ بس اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو ابھی بیان ہوئے ہیں یہ سب گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کا پرچم اے یارو، اسلام کا پرچم اے یارو، ہم آج اڑانے آئے ہیں۔ اسلام کا پرچم اے لوگو، ہم پھر لہرانے آئے ہیں۔
قرآن و حدیث نبوی کا پیغام سنانے آئے ہیں، قرآن و حدیث نبوی کا پیغام سنانے آئے ہیں، اسلام کی باتیں لوگوں کو پھر آج بتانے آئے ہیں، ہم دین محمد کی لے پر اب ساز بجانے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین محمد کی لے پر اب ساز بجانے آئے ہیں محو جو خواب غفلت میں ہم ان کو جگانے آئے ہیں، اسلام کا پرچم اے لوگو ہم پھر لہرانے آئے ہیں، ہر سمت اٹھی ہے کالی گھٹا اور شرک کے بادل چھائے ہیں، آئی ہے خزاں گلزار نبی میں پھول سبھی مرجھائے ہیں، بدعات کے حامل بدعت کے پھندوں کو بہت پھیلائے ہیں، بازار جہاں سے بدعت کی دکان اٹھانے آئے ہیں، اسلام کا پرچم اے لوگو ہم پھر لہرانے آئے ہیں، اٹھا ہے بغاوت کا پرچم شیطان عالم لہرایا ہے، اٹھا ہے بغاوت کا پرچم شیطان عالم لہرایا ہے، قرآن اور سنت بھول گئے اف کیسا زمانہ آیا ہے، ہیں پھنسے گناہ کبیرہ میں شیطان کا ان پر سایہ ہے، شیطان کے پھندے سے ان کو ہم آج چھڑانے آئے ہیں، اسلام کا پرچم اے یارو ہم پھر لہرانے آئے ہیں، جو حب نبی کے قائل ہیں وہ دین نبی سے ہیں غافل صلی اللہ علیہ وسلم، جو حب نبی کے قائل ہیں وہ دین نبی سے ہیں غافل، اسلام سے رشتہ توڑ کے وہ غیروں کی روش پر ہیں عامل، اللہ کی رسی تھام کے وہ اسلام کے بن بیٹھے قاتل، اللہ کی رسی تھام کے وہ اسلام کے بن بیٹھے قاتل، ہے کشتی حق مجدھار میں ہم، ہے کشتی حق مجدھار میں ہم ساحل سے لگانے آئے ہیں، اسلام کا پرچم اے یارو ہم پھر لہرانے آئے ہیں، اسلام کا پرچم اے یارو ہم پھر لہرانے آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔